آپ کے سامنے بڑا ہی ناصحانہ، عاقلانہ اور بلیغ خطاب فرما رہے تھے جناب محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر فہد اللہ صاحب۔ ویسے تربیت اولاد کے مضمون ہم نے بہت سنے ہیں، تو یہ تربیت والدین کا مضمون بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے راجوال اوکاڑا سے آئے ہوئے مہمان فضیلت الشیخ شیخ الحدیث پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب کو۔ وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب۔ اس کو لوز کر دیکھیں، تھوڑا اور لوز کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ کیا ابھی تلک وہ وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان ان کے دل ذکر الہی اور اللہ کے اتارے ہوئے حق کے آگے جھک جائیں اور وہ ویسے ہو کر نہ رہیں جیسے ان سے پہلے وہ لوگ تھے جن کو کتاب دی گئی اور عرصہ دراز گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، اور اب ان کی یہ حالت ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ بغاوت پہ اترے ہوئے صریح نافرمانیاں کر رہے۔ آج میرا اور آپ کا اور پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے دلوں کے ساتھ ہے۔ دل انسانی جسم کا ایک مرکزی اور اعضائے رئیسہ میں سے ایک بنیادی عضو ہے۔
اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اگر یہ درست ہو جائے تو سارا تن درست ہو جاتا ہے۔ آج کا انسان اپنے دل کے ہاتھوں بڑا پریشان ہے، کبھی اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کبھی اس کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، کبھی اس کو انزائٹی ہوتی ہے، کبھی یہ ڈپریشن کا مریض بنتا ہے، کبھی بی پی کے مسائل کا شکار ہوتا ہے، کبھی اس کے دل کے وال بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو دل کی بیماریاں ہیں، آج کے انسان کو اس کا احساس بہت زیادہ ہے۔ اگر کسی انسان کو بتا دیا جائے کہ آپ کو ہارٹ پرابلم ہے، آپ دل کے مریض ہیں، تو یوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، نہ دوڑ لگاتا ہے، نہ سیڑھیاں چڑھتا ہے، نہ فیٹس استعمال کرتا ہے، خوراک میں احتیاط، ہر چیز کے اندر احتیاط، ہفتہ وار ماہانہ میڈیکل چیک اپ، اس کے لیے اسپیشلائزیشن بھی ہے، اس کے لیے 22 سال کے تخصصات بھی ہیں، اس کے لیے مختلف بڑے بڑے شہروں کے اندر دل کے مراکز بھی ہیں، کارڈیالوجی سے متعلقہ اسپیشل ہاسپٹلز بھی ہیں۔ اگر مختص ہسپتال نہیں ہیں تو بڑے بڑے ہسپتالوں میں اس کے علاج کے لیے وارڈز بھی ہیں۔ حالانکہ اگر اس دل کا یہ مسئلہ ہوگا نا، بی پی کا مسئلہ ہے اور اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ موت ہے۔ اس سے آگے تو کچھ نہیں ہوگا نا۔ دل کی دوسری قسم کی بیماری وہ ہوتی ہے جو دل کی سوچوں سے تعلق رکھتی ہے، دل کی نیتوں سے تعلق رکھتی ہے، دل کے جذبوں سے تعلق رکھتی ہیں، دل کی امنگوں، دل کی ترنگوں، دل کے خیالات، دل کے کونوں اور دل کے مختلف گوشوں کے اندر چھپے ہوئے بیماریوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ بیماریاں عام بھی ہیں اور ان کا احساس بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر وہ بیماریاں آ جائیں تو موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ بہت سے جن و انس جہنم کے لیے ہم نے پیدا کیے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کا سب سے پہلا اور بڑا ایشو یہ ہے کہ ان کے دل تو ہیں لیکن ان سے سوچنے، سمجھنے، گہرائی کے ساتھ معاملات کی تہ میں اترنے کا کام نہیں کرتے ہیں۔ ان کی آنکھیں تو ہیں، ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان تو ہیں لیکن ان سے حقائق کو سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو غفلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
الا ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے، چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ فاسد ہو جائے سارا جسم ہی فاسد ہو جاتا ہے. میری امت کے لوگوں خوب توجہ سے سن لو، تمہارے جسم کے اس ٹکڑے کو دل کہتے ہیں. آج کی اس ملاقات میں دور دراز کے سفر کے بعد اپنے بڑے ہی محترم اور پیارے بھائی حضرت مولانا عبد الواحد سلفی حفظہ اللہ ورعاہ، ان کی محبت اور دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے اس حاضری میں ہم نے اس دل کو سمجھنا ہے. کتنی اس کی قسمیں ہیں، کیوں بیمار ہو جاتا ہے، بیمار ہو جائے علاج نہ کیا جائے تو کیا نقصان ہوتا ہے، اور اگر دل ٹھیک ہو جائے تو کیا فائدے ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات دل کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا، میں اور آپ ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جو ہمارے سامنے اچھا بن کے آتا ہے اس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرتے ہیں، جو برائیاں ظاہر کرتا ہے اس کے ساتھ ہم ویسا سلوک کرتے ہیں. وَنَكِرُ سَرِيرَتَهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اس کے اندر کے راز ہم نہیں جانتے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے. ہم داڑھی کو دیکھتے ہیں، بدتر بناوٹ کو دیکھتے ہیں، شکل و صورت کو دیکھتے ہیں، داڑھی کو، رومال کو، ٹوپی کو دیکھتے ہیں، ٹخنوں سے اوپر شلوار کو دیکھتے ہیں، پیشانی کے اوپر پڑے ہوئے سجدوں کے نشان کو دیکھتے ہیں، اور گالوں کے اوپر بہتے ہوئے آنسوؤں کے تیرتے ہوئے آنسوؤں کے چھوٹے چھوٹے موتیوں جیسے قطروں کو دیکھتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ کسی کے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں، جبکہ رب تعالی اعمال کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کے اندر دیکھتا ہے. ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور محض تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی عظیم بات لکھی. یہ بھی کیسے لوگ تھے، حدیث رسول میں کیسے کیسے غور و فکر کرتے تھے، ایک ایک حدیث میں کیسے ڈوب ڈوب کے غوطہ زنی کر کے حدیث کے اس بحرے کے بے کنار سے ہمارے لیے علم کے، عرفان کے، معرفت کے، تربیت کے، تزکیہ کے، دین کے موتی اور ہیرے نکال نکال کے لاتے تھے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وجہ ہے انسانی تاریخ میں پانی تو بہت سارے لوگ پلاتے آئے ہیں، کچھ لوگوں نے شہداء کو پانی پلایا، کچھ لوگوں نے صدیقین کو پانی پلایا، کچھ لوگوں نے اولیاء کو پانی پلایا، کچھ لوگوں نے حجاج اور عازمین بیت اللہ کو پانی پلایا، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں ایک پورا ڈپارٹمنٹ تھا، سقایا کا ڈپارٹمنٹ، وہ حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا، ان کو ویلکم کرنا، ان کو بٹھانا، یہی ان کا مشغلہ ہوتا تھا. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کیا وجہ ہے، اللہ کے پیغمبر نے جب پانی پلانے کا تذکرہ کیا تو خاص طور پہ ان لوگوں کی بجائے ایک ایسی عورت کے پانی پلانے کا تذکرہ کیا جو فاحشہ اور بے حیا عورت تھی. انسانی تاریخ کے باقی انسانوں کا آپ نے اسپیشل تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ اس خاص عورت کا خاص موقع کے اوپر تذکرہ کیوں کیا؟
بینما امرأۃ بغی من بغایا بنی اسرائیل کی زنا پیشہ خاتون، ایک فاحشہ بے حیا عورت، اپنی عزتوں کو نیلام کرنے والی، راہ چلتے ہوئے ایک انسان کو نہیں، ایک بزرگ کو نہیں، ایک ولی کو نہیں، ایک پاکیزہ متقی انسان کو نہیں، ایک کتے کو پانی پلاتی ہے، اور رب کریم اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ ذرا غور کرو۔ پھر وہ نقطے کی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس کی وجہ، میں اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ عرض کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس عورت نے جب پانی پلایا، دنیا کی کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ دوسری وجہ، اس عورت نے پانی پلایا ایک بیاباں میں، ایک صحرا میں، ایک جنگل میں پانی پلایا۔ تیسری وجہ، اس عورت نے ایک انسان کو پانی پلائیں تو دل میں تھوڑی سی حرص، تھوڑی سی توقع، ایکسپیکٹیشنز آ جاتی ہیں، آج میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، کل یہ میری خدمت کرے گا، میرے کام آئے گا۔ اس نے انسان کو نہیں پانی پلایا، جس سے بعض دفعہ توقع وابستہ ہو جاتی ہے، وہ پلانا بھی عظمت کا کام ہے، فضیلت کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، بڑا عظیم کام ہے۔ اس عورت نے اس کتے کو بھی پانی نہیں پلایا جو گھر کا رکھوالا ہوتا ہے، اس سے پھر بھی توقع ہوتی ہے، میرے گھر کی چوکی داری کرتا ہے، میرے گھر کی نگہبانی کرتا ہے، میرے گھر کا رکھوالا ہے، میرے جانور مویشیوں کے کام آتا ہے، ان کے آگے پیچھے میرے ساتھ وفاداریاں کرتا ہے۔ نہیں، اس نے پانی پلایا اس کیفیت میں جبکہ وہ ہانپ رہا تھا، زبان اس کی باہر نکلی تھی۔ چھٹے نمبر پہ اس نے پانی پلایا اتنی مشقت کے ساتھ، کنویں کے اندر دوپٹہ اتار کے، جوتا اتار کے، نیچے لٹکا کے، قطرے قطرے نکال کے اس کو پانی پلایا۔ ساتویں بار جب وہ پانی پلا رہی تھی، اس کے دل میں نہ جانے کیسا اخلاص آ گیا تھا، اس کے دل میں نامعلوم کیسا گداز تھا، کیسی نرمی تھی، کیسا خلوص تھا، اس کا دل کیسے پسیجا ہوا اور اللہ کی مخلوق پہ ترس کھا رہا تھا کہ رب کریم نے کہا اس دل کے ساتھ بے حیا عورت اتنے رحم کرتے ہوئے کتے کو اگر پانی پلا رہی ہے تو میں رب العالمین ہو کے اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ وہ اس کے دل کی کوئی خاص کیفیت تھی، اس کے دل کی کوئی خاص کیفیت تھی جس وجہ سے اس کی تھوڑی سی نیکی بہت آگے نکلا۔ رب عمل صغیر تعظمہ النیہ، کبھی اعمال چھوٹے ہوتے ہیں، دل کا خلوص ان کو بہت بڑا کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی اعمال بڑے ہوتے ہیں لیکن دل کے گھٹیا خیالات بڑے بڑے اعمال کو اللہ کی نگاہوں میں نیچے گرا دیتے ہیں۔ دل کی 3 قسمیں ہیں قرآن مجید کی روشنی میں۔ پہلی قسم کا دل ہے اس کو قلب سلیم کہتے ہیں، اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ سلیم سلامتی سے، شرک سے پاک، بدعت سے پاک، الحاد سے پاک، غیر اسلامی نظریات سے پاک، غیر اللہ کی محبت سے پاک، غیر اللہ کے سامنے نظریں، نیازیں، منتیں، چڑھاوے، دعائیں اور ان چیزوں سے پاک، حسد سے پاک، بغض سے پاک، کینے سے پاک، عداوت سے پاک، نفرت سے پاک، دشمنی سے پاک، لالچ سے پاک، حرص اور طمع سے پاک، اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ یہ دل نبیوں کا ہوتا ہے، صدیقین کا ہوتا ہے، شہداء کا ہوتا ہے، اولیاء کا ہوتا ہے، صالحین کا ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور اس دل کا تذکرہ کر قرآن مجید، وَلَا تُخْزِنِي
المرسلين. اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے گا، جس دن سب انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، جس دن مال کام نہیں آئے گا، بیٹے فائدہ نہیں دیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم. انسان کو فائدہ دے گا تو وہ دل دے گا جو قلب سلیم ہوگا. پہلی قسم کا دل ہے قلب سلیم. شیخ شیرازی صاحب بیٹھے، میں تو اس واقعے کو پڑھ کے بڑا حیران ہو گیا. ہماری کیا سوچ ہے اور یہ کیسے لوگ تھے. امام ماوردی رحمہ اللہ بہت بڑے مصنف اور رائٹر گزرے، کتابیں لکھتے اور کتاب لکھ کے گھر کے اندر ایک خاص جگہ بنائی، وہاں چھپا دے. پھر اور کتاب لکھتے، وہ بھی چھپا دیتے. پھر اور کتاب لکھی، وہ بھی چھپائی. پھر اور لکھی، وہ بھی چھپائی. 20 سینکڑوں کتابیں لکھی اور ساری چھپا دی. مرنے کا وقت آیا، اپنے خاص مصاحب کو بلایا اور اس سے کہا، میں آپ کو ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، تمہارے پاس راز رہنی چاہیے. میں نے کافی ساری کتابیں لکھی ہیں اور اپنے گھر کے فلاں کونے کے اندر میں نے وہ چھپائی ہوئی ہیں. میرے بیوی بچوں کو بھی علم نہیں ہے اور شاید میں رب کریم کے پاس حاضری دینے والا ہوں. مرتے اگر تو میرے حسن خاتمہ کی علامت نظر آئے، جو میں یہ محسوس، ان کی اپنی فیلنگز ہے، کہتے ہیں جو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ کھلے کھلے سے ہوں، جیسے میں آخرت کی طرف بھاگنا چاہ رہا ہوں، جنت جیسے مجھے دکھائی دے رہی ہو اور میں اللہ کی طرف جانے کے لیے بےتاب نظر آؤں، تو پھر ان کتابوں کو نکال لینا اور میرے نام کے ساتھ ان کو شائع کر دینا. یہ علامت ہوگی کہ میری کتابیں لکھنا اللہ کو قبول ہو گیا. اور اگر مرتے ہوئے میں یوں اپنے ہاتھوں کو بند کر کے پیچھے کی طرف کروں، یوں لگے جیسے میں آخرت کو جانا نہیں چاہتا ہوں، تو پھر سمجھ لینا ماوردی بھی اللہ کو قبول نہیں ہے، اس کی کتابیں بھی اللہ کو قبول نہیں ہے. ان کو آگ لگا کے ان کی راہ کو سمندر کے پانی میں بہا دینا. جو کتابیں اللہ کو قبول نہیں، ان پہ ماوردی نام لکھوا بھی لے تو فائدہ ہی کیا. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. مدینہ منورہ میں 100 گھرانے ایسے تھے، صبح ہوتی ان کے گھر کے دروازوں پہ راشن پڑا ہوتا، جو بھی اس دور کی ضرورت ہوتی. پتہ نہ چلتا کون رکھ کے چلا جاتا ہے. متواتر تسلسل کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. کوئی رات کی تاریکی میں آتا ہے، گھر کے دروازے پہ راشن رکھ کے رخصت ہو جاتا ہے. کسی کو پتہ نہیں چلتا کون اللہ کا سخی بندہ ہے جو اس کیفیت کے ساتھ غریبوں کے دروازوں پہ راشن رکھ کے خود رخصت ہو جاتا ہے. پھر ایک صبح ایسی ہوئی، ان 100 مسکینوں کے دروازے خالی ہی رہ گئے. ایک نے دوسرے سے پوچھا، رات راشن آیا تھا؟ اس نے کہا نہیں،
تیرے گھر؟ نہیں۔ تیسرے سے پوچھا؟ نہیں۔ چوتھے پانچویں سے؟ نہیں۔ ایک دوسرے سے پوچھتے گئے، بات پھیلتی گئی۔ مدینہ منورہ میں غریب طبقے کے اندر، مساکین میں یہ بات پھیل گئی کہ پتہ تو کیا جائے کیا وجہ ہے آج ہمارے گھروں کے دروازوں پہ راشن کیوں نہیں آیا ہے۔ پتہ چلا کہ جو راشن رکھا کرتا تھا آج اللہ کے نبی کے نواسوں کی نسل میں سے امام زین العابدین کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ غسل دینے والے نے بتایا کہ جب میں امام زین العابدین کو غسل دے رہا تھا تو ان کی کمر کے اوپر بوجھ اٹھا اٹھا کے نشان پڑے ہوئے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اسے قلب سلیم کہتے ہیں، قلب سلیم کہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر تشریف فرما ہیں، آپ کہتے ہیں سَيَطْلَعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اے میرے صحابہ ابھی ابھی تمہارے پاس سے ایک شخص گزرے گا، وہ زمین پہ چلتا ہے لیکن اللہ نے اس کے جنتی ہونے کے ابھی فیصلے کر دیے۔ دیکھا ایک صحابی گزرے، ہاتھ میں جوتا ہے اور بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں جیسے تازہ تازہ ابھی وضو کر کے آئے ہوں یا غسل کر کے آئے۔ اگلے روز ریاض الجنہ میں، جنت کے باغیچے میں، مسجد نبوی میں صاحب وحی ہیں، وما ينطق عن الهوى، تشریف فرما ہیں، کہتے ہیں ابھی جنتی انسان گزرے گا، پھر وہی صحابی، تیسرے روز پھر وہی صحابی۔ ایک صحابی کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، میں دیکھوں تو صحیح یہ کیا عمل کرتا ہے۔ ایک بہانے سے اس کے گھر قیام کیا، اس کی صبحیں، اس کی دوپہریں، اس کی شامیں، اس کی راتیں، اس کی خلوتیں، اس کی جلوتیں اور اس کے سارے معمولات دیکھے۔ کِدْتُ أَنْ أَحْتَقِرَ عَمَلَهُ، دل میں خیال انگڑائی لینے لگا، ایسی بشارت مل گئی یہ تو کوئی خاص نیکی نہیں کرتا۔ خیال آنے لگا کہ یہ تو رات کو لمبی تہجد بھی نہیں پڑھتا، لیکن 3 دن جنت کی بشارتیں آخر کیوں کر مل گئی؟ اجازت چاہی، جاتے جاتے صورتحال بتائی، یہ مسئلہ تھا۔ 3 دن جنت کی بشارت پیغمبر کی زبان اقدس سے سنی، دل میں تڑپ پیدا ہوئی تھی، دیکھوں کیا کرتے ہو، بتا دیجئے کیا کرتے ہو۔ کہا ما ہوا الا ما رأیت، کوئی خاص عمل نہیں جو تم نے دیکھا ہے یہی کچھ کرتا ہوں۔ پھر پاس بٹھا کے کہا ظاہری طور پہ تو یہی کچھ ہے جو تم نے دیکھا ہے، غیر انی لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین ولا حسدا على خیر اعطاه اللہ ایاہ۔ میری آنکھیں، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرے جسم، میرے اعضاء تو یہی کچھ کرتے ہیں جو تو نے دیکھا ہے۔ نمازیں اتنی ہی ہیں، تہجد اتنی ہی ہے، تلاوت اتنی ہی ہے، معمولات یہی ہیں۔ ہاں میرے دل کا ایک عمل ہے وہ میں ضرور کرتا ہوں، جب سے کلمہ پڑھا ہے اس وقت سے لے کے آج تک روئے زمین پہ کسی مسلمان کے بارے میں نہ میرے دل میں کبھی حسد آیا ہے نہ کبھی کوئی کینہ آیا۔
کہا تلک التی بلغت بک ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتلک التی لا تطاق، یہی تو دل کی نیکی ہے جس نے تجھے یہ مقام دیا، اور یہی نیکی کرنا تو مشکل ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ کی عظیم کتاب ہے جامع العلوم والحکم، بہت عظیم کتاب، کیا ہی خوبصورت کتاب ہے۔ اس میں امام ابن رجب ایک بڑی پتے کی بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انسانی تاریخ میں جناب آدم سے لے کے پیغمبر آخر الزمان تک، اور پیغمبر آخر الزمان سے لے کے دنیا کے آخری انسان تک اور قیامت کی دیواروں تک نبیوں کے بعد صدیق سے افضل کوئی انسان نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں صدیق افضل کیوں ہے؟ صدیق افضل کیوں ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں، اگر تم یہ کہو کہ صدیق نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں تو صدیق سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے صحابہ موجود تھے، اگر تم یہ کہو کہ صدقات شاید زیادہ کرتے ہوں گے تو صدیق سے زیادہ عثمان غنی کی سخاوت معروف ہے، بہت زیادہ صدقات و خیرات کرنے والے ہیں، اگر تم یہ کہو کہ وہ قرآن کی تلاوت، قرآن کا علم زیادہ رکھتے ہوں گے، اقراؤہم لکتاب اللہ ابی بن کعب، تو صدیق سے بڑھ کے ابی بن کعب قرآن کے قاری ہیں، اگر تم یہ سوچو کہ ان کے پاس حلال و حرام کا علم زیادہ ہوگا، اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، تو صدیق سے زیادہ معاذ بن جبل حلال و حرام کا علم رکھنے والے ہیں، اگر تم یہ کہو کہ صدیق اس وجہ سے افضل ہیں کہ ان کے اندر غیرت ایمانی بہت ہے، اشدہم فی امر اللہ عمر، لیکن غیرت ایمانی میں عمر بن خطاب سب سے بڑے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پھر صدیق من حیث المجموع پوری انسانی تاریخ میں نبیوں کے بعد سب سے افضل کیوں ہیں؟ امام ابن رجب رحمہ اللہ تعالی اس کا جواب دیتے ہیں، بشیء وقر فی قلبہ، بشیء وقر فی قلبہ، جناب صدیق کے افضل ہونے کی وجہ اس کا تعلق اعمال کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، لیکن خصوصی طور پہ صدیق کے افضل ہونے کی وجہ کا تعلق ان کے دل کے کسی خلوص کی کیفیت کے ساتھ ہے، ان کے دل میں ایمان و یقین کے کسی لیول کے ساتھ ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ حضرات، اسے قلب سلیم ہے، تو پہلی قسم کا دل ہے قلب سلیم، جس میں بنیادی طور پہ دو چیزیں میں نے عرض کی، حقوق اللہ میں، دین کے معاملے میں شرک و بدعت جیسی غلاظتوں سے پاک، اور حقوق العباد میں حسد، بغض، نفرت اور کینے سے پاک، اسے قلب سلیم ہے۔ دوسری قسم کا دل ہے، اسے قلب مریض کہتے ہیں، قلب مریض، بیمار دل، جیسے اگر سادہ انداز میں سمجھانا چاہوں تو میرا اور آپ کا دل ہے، بیماریاں لگی ہوئی، روگ لگے ہوئے۔ نوجوان بیٹو، اگر آپ کا قرآن کی تلاوت کو دل نہیں چاہتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل قلب مریض ہے۔ نماز میں لذت نہیں آتی ہے تو دل مریض ہے، ماں باپ کی خدمت کو دل نہیں چاہتا ہے تو دل مریض ہے۔
کبھی عشق کا مرض لاحق ہوتا ہے، کبھی زنا کا مرض لاحق ہوتا ہے، کبھی جھوٹ کا مرض لاحق ہوتا ہے، کبھی ریاکاری اور منافقت کا مرض لاحق ہوتا ہے، کبھی دھوکہ دہی کا مرض لاحق ہوتا ہے، اسے کبھی حسد اور کینے کا مرض لاحق ہوتا ہے، کبھی بغض اور عداوت کا مرض لاحق ہوتا ہے، کبھی کوئی مرض لاحق ہوتا ہے، لیکن تمام مرضوں کی بنیادی قسمیں دو ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک مرض شہوات کا ہے، دوسرا مرض شبہات کا ہے۔ شبہات دین کے بارے میں وسوسے پیدا ہونے لگے، دین سچا بھی ہے کہ نہیں، یہ بھی ہے کہ نہیں، یہ مرض پیدا ہو جائے تو اس کا نتیجہ یا کفر ہوتا ہے، یا منافقت ہوتا ہے، یا ارتداد، ضلالت اور گمراہی۔ دوسرے جتنے بھی امراض ہیں ان کا خلاصہ ہے شہوات۔ انسان اپنی خواہشوں کا مریض ہو جائے، جب یہ مرض آتا ہے تو پھر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسی لیے ہم سورہ فاتحہ میں ہر وقت، ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جن پہ تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے ہمیں ان کی راہوں سے محفوظ کر لینا۔ غضب ان پہ ہوتا ہے جو علم ہونے کے باوجود شہوتوں کے مریض ہو جاتے ہیں، پتہ ہوتا ہے بے حیائی گناہ ہے پھر بھی کرتے ہیں، یہ شہوت کا مرض ہے، اور پتہ ہی نہیں ہوتا مسئلے کا، شرک و بدعت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ شبہے کا مرض ہے۔ جب شبہات ہوتے ہیں تو پھر بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، شہوات آتی ہیں تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، یہ قلب مریض ہے۔ کبھی کبھی یہ اتنا مریض ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں یہ بیان کرتا ہے، بعض دل کے مریض ایسے ہوتے ہیں، پیغمبر کی بیویاں ہوں، مومنوں کی ماں کی بھی ان کو آواز آ جائے تو دل کے اتنے مریض ہوتے ہیں کہ ان کی آواز پر بھی وہ اپنے دلوں میں برے خیالات پیدا کرنے لگ جاتے۔ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ پھر یہ مرض کے بھی لیول ہوتے ہیں، کبھی ایک نقطہ لگتا ہے، کبھی دو لگتے ہیں، کبھی 4 لگتے ہیں، کبھی 10 لگتے ہیں، کبھی اتنے نقطے لگتے ہیں کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کبھی اکنہ پردے چڑھ جاتے ہیں، کبھی غلفن غلاف چڑھ جاتے ہیں، کبھی ریون زنگ لگ جاتا ہے، اس کے اوپر کبھی نقطے لگتے ہیں، کبھی داغ دھبے لگتے ہیں، کبھی زنگ لگتا ہے، کبھی غلاف چڑھتے ہیں، کبھی پردے چڑھتے ہیں، اور انسان اس کا علاج نہ کرے تو پھر اس دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم، کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون۔ اس دل کا پھر علاج کرنا ہوتا ہے۔ اگر انسان علاج نہ کرے تو ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ دل بالکل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، الٹے برتن کی طرح، کلکوز مجخع، لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا۔ اللہ کے پیغمبر نے جو انسانی تاریخ میں دلوں کے سب سے بڑے ماہر، دلوں کے سب سے بڑے معالج اور طبیب القلوب ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کبھی تو دل صاف اور اجلا ستھرا ہو جاتا ہے، اور اگر شبہات کا مریض ہو جائے، شہوات کا مریض ہو جائے، پھر یہ الٹے برتن کی طرح ہو جاتا ہے۔ نیکی اور برائی کی پہچان
اس دل سے ختم ہو جاتی۔ کل مجھے ایک نوجوان ملا، کہنے لگا وہ شخص آپ کے ساتھ حج پہ گیا تھا، اس کو سمجھا تو دیں۔ میں نے کہا کیا سمجھاؤں؟ کہنے لگا اس کی ماں میرے گھر آئی تھی اور اب اس نے اپنے جسم کے اوپر زخموں کے اور نیل کے پڑے ہوئے نشان ہمیں دکھائے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ ہم نے اس سے پوچھا تھا کیا ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ میری بہو اور میرے پوتے نے مل کے مجھے چوٹیں لگائی۔ کہہ رہا تھا میں نے پوچھا کیا تمہارا وہ حاجی صاحب بیٹا سمجھاتا نہیں اپنے بیٹے کو؟ تو اس کی ماں نے کہا تھا اس نے کیا سمجھانا ہے، کبھی کبھی تو وہ خود بھی میرے اوپر ہاتھ اٹھا لیتا۔ میں بی اے کے بچوں کو پڑھا رہا تھا تو میں کبھی کبھی ان سے نا شیئرنگ کرتا ہوں کہ بیٹا کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہیں۔ ایک بیٹا کھڑا ہوا سمجھدار، کہنے لگا سر جی آج میں آ رہا تھا، میں نے بڑا عجیب میرے ساتھ واقعہ ہوا۔ میں نے کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہنے لگا ایک اماں جی کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے ہاتھ کیا، میں نے بائک روکی، وہ سر رو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے موٹے موٹے، اور رو کے کہنے لگی بیٹا مجھے یہ فلاں قریب چھوٹی سی آبادی ہے وہاں چھوڑ آؤ۔ میں نے پوچھا ماں جی خیریت ہے، آپ پریشان نظر آتی ہیں؟ وہ میرا اسٹوڈنٹ کہنے لگا سر وہ اماں مجھے کہنے لگی آج میرے بیٹے نے دھکے دے کے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں اس رمضان میں ایک بزرگ میرے پاس ہے، میں درس سے فارغ ہوا، کہنے لگا مجھے آپ کا خاص وقت چاہیے علیحدہ اس رمضان کی بات۔ میں نے کہا آپ تشریف لے آئیے گا۔ اس کو وقت دیا، اس وقت میں بزرگ تشریف لائے، ان کا چہرہ نہ مجھے ابھی تک بھولا ہے اور شاید کبھی بھولے گا۔ اینک لگائی ہوئی، سفید داڑھی، سر پہ ٹوپی، بڑے خوبصورت متقی پرہیزگار، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بزرگ میرے پاس آتے ہی رونے لگے، اور سب سے پہلی بات انہوں نے کی کہ اس رمضان سے پہلے میری بہو نے کہا ہے میرے بیٹے سے یا یہ بابا گھر میں رہے گا یا میں رہوں گی، اور میرے بیٹے نے مجھے کہہ دیا ہے ابو جی میری مجبوری ہے، آپ اپنے لیے علیحدہ رہائش کا انتظام کریں۔ اچھا باپ تو باپ ہوتے ہیں، اور مجھے کہنے لگا میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ میں گزارا کیسے کروں گا، الحمدللہ میں کما سکتا ہوں، میری تعلیم بھی ہے، مجھے یہ فکر ہے کہ اب میرے بیٹے کے اخراجات بڑھ جائیں گے، وہ کیسے گزارا کرے گا۔ پھر یہ قلب مریض اس کا علاج نہ کریں تو تیسری قسم کا دل یہ مر جاتا ہے اور قلب میت ہو جاتا ہے، ڈیڈ، مر گیا بالکل، احساس ہی ختم، غلاف چڑھ گئے، مہرے لگ گئی، زنگ سے آلودہ ہو گیا، اندر سے کھوکھلا ہو گیا، منافقت سے بھر گیا، پھر یہ مر جاتا ہے، اور جب یہ مر جاتا ہے پھر یہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور اس دل کا بھی اللہ نے قرآن مجید میں خاص تذکرہ کیا ہے، سورہ بقرہ ہے، ثم قست قلوبكم من
بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. قتل کا ایک کیس ہوا تھا نا، تو وقت کے پیغمبر نے کہا تھا گائے کو ذبح کرو. سورہ بقرہ کا نام ہی اس واقعے کی وجہ سے گائے والی سورت، جس سورت میں اس گائے والے واقعے کا تذکرہ ہے. گائے والے واقعے کا کیوں تذکرہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پیغمبر کو معجزہ دکھانے کے لیے عام انسان مردے کو زندہ نہیں کر سکتا. لوگوں نے اپنی طرف سے کرامتیں گھڑی ہوتی ہیں. یہ رب کا پیغمبر ہے. اللہ نے معجزہ دکھایا ہے. اس گائے کے ذبح کرنے کے بعد اس کے ایک گوشت کے ٹکڑے کو مردے کے جسم سے لگایا جاتا ہے. مردہ زندہ ہو جاتا ہے. وہ بتا دیتا ہے میرا قاتل کون ہے. پھر وہ اپنی نیند سو جاتا ہے. لیکن وہ لوگ ایسے تھے مردے کو زندہ ہوتا دیکھ کر بھی پیغمبر کی بات ماننے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہوتے تھے. تو اس پس منظر میں اللہ نے یہ تبصرہ کیا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. تمہارے دل پتھر جیسے او بمعنی بلکہ نہیں پتھر جیسے نہیں بلکہ اس سے زیادہ سخت ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اے مولا کریم ہمارے تو نرم و نازک دل ہیں، ہارٹ بیٹ ہے، چند لمحوں کے لیے رک جائے تو ہم مر جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. پتھر سے زیادہ سخت کیسے ہیں؟ رب تعالیٰ نے کہا پتھروں کی 3 قسمیں ہیں. کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں جن کے اندر سے چشمے پھوٹتے ہیں. کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں جن کے سینوں سے پانی رستا ہے. کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں اگر چشمے نہ پھوٹیں پانی نہ رسے تو پھر وہ اپنی چوٹیوں سے اور گیٹوں کی بلندیوں سے میری خشیت کی وجہ سے ٹوٹ کے نیچے گر پڑتے ہیں. اور اے یہودیوں، بنی اسرائیل کے لوگوں اور بالواسطہ اے 21ویں صدی کے انسانوں، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. نہ ان سے تمہاری آنکھوں سے چشمے پھوٹتے ہیں، نہ آنسو بہتے ہیں، نہ تم پتھروں کی طرح ٹوٹ کے نیچے گر کے سجدے میں پڑھ کے توبہ کرتے ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ کو سب پتہ ہے جو تم کر رہے. اسے قلب میت کہتے ہیں. اور ایسے ہی دل والوں کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک کالانعام بل هم اضل لهم قلوب لا يفقهون بها. جب یہ سمجھ سے عاری ہو جاتے ہیں پھر یہ مردہ ہو جاتے ہیں. پھر جو جنگلوں کے درندے ہیں
شیر ہیں، چیتے ہیں، درندے ہیں، بھیڑیے ہیں، ان سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی، لوگ ایسے ہوں گے السنتہم احلی من العسل وقلوبہم قلوب الذئاب، ان کی باتیں شہد سے زیادہ میٹھی، دل کو موہ لینے والی، اندر اتر جانے والی، اپنائیت کا اظہار کرنے والی، لیکن ان کے دل بھیڑیوں جیسے۔ پھر جب یہ قلب میت ہو جائے، میرے پیارے بھائی حضرت مولانا نعیم الرحمن شیخوپوری حافظہ اللہ و یرحمہ، ہمارے بزرگوں کی یاد ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ان کی اجازت سے آخری 5-7 منٹ میں انشاءاللہ بات کو کلوز کرتا ہوں۔ جب یہ قلب میت ہو جائے تو پھر اس کا علاج کرنا پڑتا ہے، بلکہ میت ہونے سے پہلے علاج کی فکر کرنی چاہیے۔ میت ہو جائے تو پھر تو خطرہ ہے کہ موت اسی حالت میں آ جائے۔ پہلے علاج کرنا، جب مریض ہونا اسی وقت علاج شروع ہوگا۔ علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج اللہ کا قرآن ہے۔ یہ دلوں کا علاج ہے، بیماریوں کی شفا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سننا، اسے یاد کرنا، اس کو دیکھنا، اسے پڑھنا، اسے سمجھنا، اسے سمجھانا، اس پہ عمل کرنا، اسے معاشرے میں نافذ کرنا، دستور زندگی، اسے منشور زندگی بنانا، جیسا علاج اللہ نے قرآن میں دلوں کا رکھا ہے، ایسا علاج تو کہیں پایا نہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن شفا ہے، دلوں کی شفا ہے، دلوں کو لگے ہوئے روگوں کی شفا۔ میں مانتا ہوں یہ جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے، لیکن اصل تو اس کے اندر شفا کا پہلو روحانی بیماریوں کا تھا، جس کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ قرآن کا علم یہ معاشرے میں آج عام کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیوں فکر مند ہو جاتے ہیں، یہاں بھی مدرسہ، وہاں بھی مدرسہ، وہاں بھی مدرسہ، تو کیا آپ کو کیا فکر ہے؟ بننے میں مدرسے اچھی بات ہے، قرآن کی تعلیم کے مراکز، مدارس کے آپ لیولز کو متعین کر سکتے ہیں کہ کس لیول کا مدرسہ کہاں ہونا چاہیے، وگرنہ قرآن کی تعلیم کا ادارہ تو ہر گاؤں میں، ہر گلی میں، ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ آپ ایک لیول طے کر سکتے ہیں، یہاں اس لیول کے پڑھانے والے لوگ ہیں تو اس لیول کا قرآن کا ادارہ بن جائے، یہاں ذرا اونچے لیول کے لوگ موجود ہیں، یا اس سے اعلیٰ تعلیم ہو جائے یا اس سے اعلیٰ ہو جائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ بیٹے جنہوں نے آج اللہ کے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، ان کے والدین جنہوں نے اپنے بیٹوں کو اس عظیم مشن کے لیے وقف کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے ان بیٹوں کو قرآن کا فہم بھی نصیب فرمائے اور قرآن پہ عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ یہ شفا ہے۔ یہ خطاب کے بیٹے عمر کو جو مکہ کی گلیوں میں یوں ایسے پھرتا رہتا ہے، پکڑتا ہے اور اسے دنیا کا فاروق اعظم بنا دیتا ہے۔ یہ نجاشی کے دربار میں پڑا جائے تو غیر مسلموں کی داڑھیوں کو بھی آنسوؤں سے تر کر کے رکھ دیتا ہے۔ قرآن شفا ہے۔
ہر چیز کی شفا، اسے ہی تو آج ہم نے چھوڑ دیا۔ میرے بچے جب پڑھ کے گھر میں آتے ہیں اور اوٹ پٹانگ ادھر ادھر کی نظمیں سناتے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے اسکول والوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ نظمیں رٹا لگا لگا کے جن کی کوئی ان کو سمجھ ہی نہیں، کاش ان کی جگہ قرآن کی آیت ہی یاد کروا دیتے۔ ادھر ادھر کی رائمز، پکڑی ہوئی پوئمز، ادھار لی ہوئی پوئٹری اور اغیار کی غلامی میں ہم اتنے راسخ ہو گئے، ہمارے وقت کے ایک جاہل، اجڑ اور ڈگری یافتہ بیوقوف انسان نے دین کے مدارس کو جہالت کی فیکٹریاں کرا۔ قرآن سے تعلق مضبوط کریں، قرآن کے اداروں سے، مساجد سے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے علماء سے۔ سب سے زیادہ پروپیگنڈا آج اسی وجہ سے علماء کے خلاف ہوتا ہے کہ کہیں مریضان قلب کو ان کے پاس جانے سے شفا نہ مل جائے۔ دوسرا علاج ذکر الہی ہے، اس سے دلوں کو شفا ملتی ہے۔ تیسرا علاج دلوں کے امراض کا اللہ سے توبہ کرنا اور استغفار کرنا۔ ایک گناہ کرتے ہیں تو ایک داغ لگ جاتا ہے، توبہ کر لیں تو وہ داغ صاف ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرتے ہیں داغ لگ جاتا ہے، توبہ کر لیں پھر صاف ہو جاتا ہے۔ اگر گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جائیں، توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو تو دل پہ داغ لگتے چلے جاتے ہیں، پھر دل پہ مہریں بھی لگتی ہیں اور دل مردہ بھی ہو جاتا ہے۔ آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس کا ایک آخری اور خوبصورت علاج ہے اپنی موت کو یاد کرنا۔ یہ تو کیا ہی علاج ہے، اگر یہ انسان کو نصیب ہو جائے تو دل کا علاج ہو جاتا ہے۔ باقاعدہ یاد کیا کریں۔ جناب عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور کے بارے میں آتا ہے کہ سلف صالحین ایک دوسرے سے کہتے کہ آؤ موت کا تذکرہ کریں، آؤ موت کا تذکرہ کریں، کیسے انسان کو موت آتی ہے، کیسے آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، کیسے پھر پنڈلیاں اکڑ جاتی ہیں، پھر کیسے قمیص کو پھاڑا جاتا ہے، کینچیوں سے کاٹا جاتا ہے، ساری عمر کی دولت اور جمع پونجی پہ کیسے پھر غیروں کا اپنوں بیگانوں کا قبضہ ہوتا ہے، کیسے چیک بکیں دوسرے کے ہاتھوں میں جاتی ہیں، کیسے زمین کی فردیں جائیدادیں جس کے لیے ساری زندگی مرتے رہے دوسرے ان کے اوپر پھر قبضہ کرتے ہیں، ساری زندگی جیتے رہے اونچی کوٹھی اور بنگلے کے لیے، اور 4 فٹ کا گڑا نصیب ہوا، اعلیٰ لباس کے لیے مرتے رہے اور کفن کی چادریں ملی، ناموری اور شہرت کے لیے بھوکے تڑپتے ہانپتے رہے اور میت اور ڈیڈ باڈی کا لقب ملا۔ موت دلوں کے زنگ کو اتارتی ہے، اس کو یاد کیا کریں۔ جناب عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے ان کے دور میں لوگ یاد کرتے کأنہم قاموا عن جنازۃ، جب فارغ ہوتے یوں رو رہے ہوتے جیسے ابھی ان کا کوئی مرا ہے اور اس کے جنازے سے فارغ ہو گئے۔ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں انسان کو چاہیے وہ کبھی کبھی سوچا کرے، میں لیٹ گیا، میرے بازو سیدھے، ٹانگیں سیدھی، شاید میں مر رہا ہوں، پھر سوچے مجھے غسل دیا جا رہا ہے، پھر سوچے مجھے لے جایا جا رہا ہے، پھر سوچے مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہے، پھر سوچے منکر نکیر سوال کر رہے ہیں اور میں رو رو کے کہہ رہا ہوں کچھ دیر کے لیے واپس بھیج دیں، میں زندگی کو بدل کے آؤں گا، اور مجھے موقع نہیں دے رہے، پھر قیامت قائم ہو گئی، قبریں کھول دی گئی ہیں، میدان محشر برپا ہو گیا ہے، میں اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوں، اللہ مجھ سے زندگی کا
حساب لے رہے ہیں۔ جوانی کہاں گزار کے آئے ہو، پیسہ کہاں سے کما کے کہاں لگا کے آئے ہو، اور میں پچھتا رہا ہوں، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اس وقت کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ سارا سوچنے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول کے اپنے آپ کو اور اپنے دل کو سمجھائے یہ سارا کچھ ہونے والا ہے اور دوبارہ موقع ملنا نہیں، ابھی ملا ہوا ہے تو توبہ کریں۔ پھر بچھڑے ہوں کو یاد کرے، ماں کو، باپ کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، استاد اور شاگرد جو چلے گئے، پھر ان کو یاد کرے جو اچانک بچھڑ گئے، پھر ان کو یاد کرے جو دیکھتے دیکھتے ہی دنیا سے چلے گئے، پھر ان کو یاد کرے جن کو اچھی موت آئی، پھر ان کو یاد کرے جن کو بری موت آئی، پھر سوچے میں کیسی موت چاہتا ہوں۔ اس سے دلوں کا علاج ہوگا۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ اللہ کا انداز کیسا؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد اور حق باتوں کے لیے جھک جائیں؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ یہ سوچیں کہ ہم نے ویسے ہی ہونا جیسے یہودی اور عیسائی اہل کتاب تھے کہ ان کو کتاب دی گئی، فطال علیہم الامد، ان کے انبیاء دنیا سے چلے گئے اور تاریخ کے طویل ادوار کے فاصلے گزرتے چلے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل سخت ہوتے گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اب حال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر میرے نافرمان اور میرے باغی ہو چکے ہیں۔ ایمان والو، کہیں تم تو ایسے نہیں کرو گے۔ یہ مطلب ہے نا اللہ کے کہنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اپنا حال دل اپنے آپ سے کہنے، سننے اور علاج دل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔